اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہو، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم۔ سائل سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد اس کی دل آزاری ہو، اور اللہ بے نیاز بڑا حلم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات بعد ازاں احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور نہ روز قیامت پر۔ اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر وہی سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دے، سو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ
ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ 2 گنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی فوار بھی کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہو، اس کے لیے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی ہر قسم کے پھل ہوں، اور ایسے وقت میں اسے بڑھاپا آ پہنچے اور ابھی اس کی اولاد بھی ناتواں ہو، اور ایسے وقت میں اس باغ پر ایک بگولا آ جائے جس میں بری آگ ہوا اور وہ باغ جل جائے، جس میں نری آگ ہو اور وہ باغ جل جائے تو اس کی محرومی اور پریشانی کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ سو کیا تم چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہارے اعمال کا باغ بھی ریاکاری کی آگ میں جل کر بھسم ہو جائے اور تمہیں سنبھالا دینے والا بھی کوئی نہ ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ واقعی اللہ کا کلام سچ ہے، حق ہے۔